بیان کیجیے گا کہ قرآن مجید مختلف مقامات پہ یہ نقطہ بیان کرتا ہے کہ قرآن کا اس وقت نزول ہو رہا تھا تو بعض شیطان دراندازی کر کے اس کو آسمان سے اچکنے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے شہاب ثاقب کو دوڑا دیتے تھے کہ کوئی ایک آگ کا گولہ آئے اور ان کو اچک کے لے جائے۔ عام طور پہ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی صداقت پر سچائی پہ مبنی ہوگا۔ شہاب ثاقب کا دنیا میں نزول ایک پورے سائنسی قاعدے اور جو کچھ دریافت اب تک ہو چکی ہے اس کے لحاظ سے کچھ قوانین کے تحت ہوتا ہے، اور دنیا کی تاریخ میں بھی اب سائنسدان بتاتے ہیں کہ شہاب ثاقب بھی ہیں، وہ گرے ہیں تو ان سے منرلز نکلے ہیں، سونا نکلا ہے، اور آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شہاب ثاقب کیا شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے یا یہ کچھ سائنسی قوانین کے تحت آتا ہے اور آج بھی آ رہا ہے؟ تو کیا آج بھی شیطان اچکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس پورے دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتیں پیدا کر رکھی ہیں، وہی قوتیں ہیں جو کبھی بے قابو ہو جاتی ہیں تو ہم بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں۔ اس شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 2-4 ہفتے کے بعد ایک وارننگ آ رہی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ بڑا طوفان آنے والا ہے۔ سائیکلونی طوفان جب کبھی آتا ہے تو پورے علاقے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ سب قوتیں سائنسی طریقے ہی سے کام کر رہی ہیں۔ بتا سکتے ہیں آپ کے بگولے کیوں اٹھتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آندھیاں کیسے آتی ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی پیدا کردہ قوتیں ہیں۔ اسی طرح سے شہاب ثاقب کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آندھی، اسی طوفان کے بارے میں قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کی باغ چھوڑ دی اور فلاں قوم کو برباد کر دی۔ یہ بیان ہوا ہے نا؟ تو کیا وہاں آندھی اور طوفان کی سائنس بیان کرنا مقصود ہے، یا یہ بتانا مقصود ہے کہ آندھی اور طوفان کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی قوتوں میں سے یہ قوت موجود ہے، اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا استبعاد ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اس کائنات میں کار فرما قوانین کے تحت ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ تو نہیں کہا کہ شہاب ثاقب اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، پہلی بار اسی مقصد کے لیے وہ ٹوٹے، اسی مقصد کے لیے ان کو کسی کے پیچھے لگایا گیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہی شہاب ثاقب، یہی آندھی، یہی طوفان، یہی سب چیزیں جو اس کائنات میں موجود ہیں، ان سے ہم یہ کام بھی لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ کسی سائنسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مذکور نہیں ہوا، اس لیے ہوا ہے کہ قریش کے ہاں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ قرآن ہے جو اصل میں جنات نازل کر دیتے ہیں۔ طرح طرح کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا۔ اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ یہ تو لوح محفوظ سے آتا ہے، اس کو جبریل امین لے کے آتے ہیں، وہ فرشتوں کے جلوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کا شیطان دراندازی کرنے کی کوشش کرے تو پھر یہ شہاب اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ بتایا ہے بس۔ اس میں کیا چیز ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہاں قرآن نے کوئی سائنس کے خلاف بات کر دی ہے؟ ساری دنیا کی قوتیں ہی ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، طوفان ہیں۔ طوفان نو بھی اسی پانی سے آیا تھا جو اب بھی کبھی کبھی طوفان بن جاتا ہے۔ سمندروں میں طوفان آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وارننگ جاری ہو رہی ہوتی ہے، کراچی کے ساحل کے قریب آ گیا ہے، اتنے میل رہ گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے بھی کچھ قوانین قاعدے ہیں، تو انہی میں سے کسی طوفان کو اٹھا کر کسی وقت وہ پورا کا پورا شہر برباد کر دیں گے۔ اس کو ایسے دیکھنا چاہیے۔